ایک اللہ کا بندہ گم ہو گیا ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں علمی کتابی ہوں۔ اگر کسی بھائی کو ملے، گم کہاں سے ہوا ہے؟ گم بھی جہلم ہی سے ہوا ہے۔ خدا را اس کے پاس جمع کرواتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میرے معزز، محترم اور مکرم مجاہد اور موحد بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج میں بڑا پریشان ہوں اور پاکستان کے اندر بہت سے لوگ پریشان ہیں۔ ایک اللہ کا بندہ گم ہو گیا ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں علمی کتابی ہوں، کبھی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ٹرو اسلام ہوں، کبھی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ہی حق ہوں، کبھی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ہی مسلمان ہوں، کبھی اپنے آپ کو اونلی مسلم کہتا ہے۔ تو یہ تو اس کا خود کا اپنا تعارف تھا۔ کام اس کا کیا ہے؟ کام اس کا ہے صرف بکواسات کرنا، اناب شناب بکنا۔ کہاں بکتا ہے؟ قرآن میں جب تفسیر کرتا ہے تو اپنی طرف سے ٹھوستا ہے، قرآنی ترجمہ کرتا ہے تو اس میں بھی غلطیاں بہت ساری کرتا ہے، احادیث کی معنی بیان کرتا ہے تو اس میں بھی اپنی طرف سے ٹھوکتا ہے، احادیث کی تشریح کرتا ہے تو اس میں تو باقاعدہ بکواس کرتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، ایسی بکواس کرتا ہے۔ اس کے بعد قرآن اور سنت کا جو نچوڑ ہے، فقہ، اس پر تو استہزاء کرتا ہے، طنز کرتا ہے، اور اس میں تو بکواس کی انتہا ہو جاتی ہے اس کی۔ اس کے علاوہ محدثین پر، فقہاء پر، اولیاء کرام پر، مفسرین حضرات پر اور علماء حق پر جو طعن و تشنیع کرتا ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ رہتا کہاں پر تھا یہ اللہ کا بندہ؟ رہتا یہ جہلم میں تھا۔ گم کہاں سے ہوا ہے؟ گم بھی جہلم ہی سے ہوا ہے۔ کہاں، کس جگہ؟ جہلم میں کس جگہ پر رہتا تھا؟ جہلم میں ایک برف خانہ ہے، برف خانے کے اوپر ایک اکیڈمی اس نے بنائی ہوئی تھی، وہاں سے گم ہوا ہے۔ پگڑی کون سی پہنتا ہے؟ کبھی کالی پہنتا ہے، کبھی سفید پہنتا ہے، کبھی ہری پگڑی بھی پہنتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ صرف اور صرف میں اکیلا جنت میں جاؤں، باقی الیاذ باللہ کوئی بھی مسلمان جنت میں داخل نہ ہو۔ پھر وہ حنفی ہو وہ بھی نہ جائے، شافعی ہو وہ بھی نہ جائے، مالکی ہو وہ بھی نہ جائے، حنبلی ہو تو وہ بھی جنت میں نہ جائے۔ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں سے یہ اکیلا ہی جانا چاہتا ہے جنت کے اندر۔ اگر دوسرے کسی کو برداشت کرے گا تو وہ ایک ہی آدمی ہے، غامدی صاحب۔ بس غامدی صاحب میرے ساتھ چلیں، بس اس کو برداشت کر سکتا ہے، باقی کسی اور کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے۔ نام اس کا کیا ہے؟ نام اس کا ہے ون اینڈ اونلی انجینئر محمد علی مرزا۔ اس نے آخری بار جو جملہ کہا تھا، وہ جملہ یہ کہا تھا کہ میرا چیلنج ہے یہ نہیں آ سکتے میرے پاس۔ وہ آپ جملہ ملاحظہ فرمائیں۔ ویسے میرا دل کہہ رہا ہے میں ایک بات کروں کہ ٹائم آپ کے پاس قیامت تک کے لیے، آپ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے، آپ کا کوئی بڑا ادھر نہیں آئے گا، وہ اپنی عوام کے سامنے ان عقیدوں کو کبھی ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتے۔ آخری دفعہ کہاں دیکھا گیا تھا؟ جہلم کے اندر ایک برف خانہ ہے، برف خانے کے اوپر ایک اکیڈمی ہے، اس اکیڈمی میں اتوار کے روز آخری مرتبہ دیکھا گیا تھا۔ یہ جو اتوار گزرا ہے اس میں شاید دیکھا گیا یا نہ دیکھا گیا، پچھلی اتوار کو تو دیکھا گیا تھا۔ کہاں گم ہو گیا ہے؟ تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ گامدی کے ہاں چھپ گیا ہے، جو اس کا اپنا ادارہ ہے لاہور کے اندر، واللہ عالم، ہو سکتا ہے وہاں گم ہو گیا ہو۔ اگر کسی بھائی کو ملے، خدا را یہ ہماری گزارش قبول کریں، اگر کسی بھائی کو ملے تو جامع مسجد الفلاحیہ کراچی کے اندر ایک بہت بڑی مسجد ہے، اس مسجد کے اندر ایک مفتی صاحب ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب، خدا را اس کے پاس جمع کرواتے ہیں۔ مفتی صاحب بھی پریشان ہیں، ہم بھی پریشان ہیں، انجینئر صاحب کے گھر والے بھی پریشان ہیں، دوسرے بہت سارے مسلمان پریشان ہیں، تو سب سے زیادہ پریشانی مفتی صاحب کو ہے۔ تو مہربانی فرما کر وہ جہاں بھی آپ کو ملے تو آپ الفلاحیہ مسجد کراچی میں مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس جمع کروا دیں۔ اب جو جمع کرائے گا اسے انعام کیا ملے گا؟ ثواب دارین تو ملے گا، انشاءاللہ ملے گا، دنیا اور آخرت کا ثواب تو ضرور ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 1,00,000 روپیہ نقد انعام ملے گا۔ اس میں سے 50,000 میں غریب خود دوں گا، انشاءاللہ 50,000 میں دوں گا، اور 50,000 کے لیے پھر مفتی صاحب سے گزارش کریں گے، مفتی صاحب آپ 50,000 آپ دو، تو انشاءاللہ 1,00,000 روپیہ اس آدمی کو انعام دیا جائے گا جو انجینئر محمد علی مرزا کو ڈھونڈے گا، پھر وہ جامع مسجد الفلاحیہ کراچی میں اس کو جمع کروائے گا،
تو جہاں پر مفتی صاحب اس کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں، وہ بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، وہ بڑے پریشان ہو کر انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ مفتی صاحب نے ارادہ کیا تھا کہ میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے جہلم جاؤں گا، تو وہ جہلم سے گم ہو گئے، اب کیا کریں ہم؟ تو مفتی صاحب کی ملاقات نہیں پا رہی، تو مہربانی فرما کر آپ اس کو جمع کروا دیں الفلاح مسجد کراچی میں مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس، وہ بڑے پریشان ہیں، تو جب وہاں پر جو آدمی جمع کروائے گا تو انشاءاللہ اس کو 1 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب ایمان والوں کو جو پریشانی لائے کہ وہ ختم فرمائے، اور یہ جو انجینئر محمد علی مرزا جو بالکل صفحہ ہستی سے مٹ گئے، گم ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر فرمائے، اور جو ان کی طلب میں ہے یعنی مفتی طارق مسعود، اللہ کرے جلدی ان کے سامنے آ جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ایمان کی زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔